ڈلیوری کے بعد کیا عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ عوام میں ایک غلط تصور رائج ہے جی کہ ڈلیوری کے بعد جو عورت ہے وہ 40 دنوں تک ناپاک رہتی ہے، اور اس تصور کے ساتھ ہمارے خاتون کو ناپاک 40 دن تک ناپاک تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے تمام چیزیں اس کی الگ علیحدہ کر دی جاتی ہیں، اس کی جی تمام چیزیں علیحدہ کر دی جاتی ہیں، برتن علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عورت کے جسم سے لگنے والی ہر چیز ناپاک ہے۔ ایک تو 40 دن اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے، نمبر دو یہ کہ اسے ایک اعتبار سے منحوس سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز اس سے ٹچ ہو جائے گی وہ بھی گویا کہ ناپاک ہے، اور جو چیز اس سے مس ہوگی گویا کہ وہ بھی ناپاک ہے۔ اور ہمارے یہاں جو گھر کی خواتین ہیں وہ بالکل علیحدہ کر دیتی ہیں کہ اس بیڈ پر نہ بیٹھنا، یہاں پر زچہ بیٹھی تھی، یا یہاں پر جو ہے وہ فلاں خاتون بیٹھی ہے جو ڈلیوری کے بعد بیٹھی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ عورت ڈلیوری کے بعد 40 دن تک ناپاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جو ڈلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دن کے بعد بھی، اگر ڈلیوری کے ایک دن کے بعد بھی اگر بلیڈنگ بند ہو چکی، اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ غسل کر کے وہ نماز روزے وغیرہ کی ادائیگی شروع کر دے۔ صحیح۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اس کی بلیڈنگ جاری ہے اور پھر وہ 40 دن تک جاری رہتی ہے تو اس صورت میں وہ ناپاک رہے گی۔ اور ناپاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز اس سے چھو جائے گی وہ بھی ناپاک ہے، بلکہ یہ اس پر حکمی ناپاکی طاری ہے۔ حکمی ناپاکی طاری ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ چند عبادات کی، یا یوں کہہ لیں کہ مخصوص عبادات کی ادائیگی یہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے کچھ شرعی قیودات اس کے اوپر لاگو ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس ناپاکی کی وجہ سے جو چیز اس سے چھوئے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یا یہ کوئی چیز ہاتھ میں لے گی یا برتن ہاتھ میں لے گی، جیسا کہ ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے کہ اسے اس کے ہاتھ سے لگنے والے برتن کو ناپاک قرار دیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ وہ جس چیز کو چھوئے گی یا جو چیز ہاتھ میں لے گی یا جہاں بیٹھے گی وہ سب پاک رہیں گے۔ البتہ یہ کہ اگر وہ بلیڈنگ اس کی جاری ہے تو اس صورت میں جب تک وہ بلیڈنگ ہے اس پر حکم نفاس ہوگا، یعنی نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طریقے سے چند شرعی قیودات ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے قریب نہیں جا سکتی، ملاب جو ایک ازدواجی تعلق ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ممنوع ہو جاتی ہے۔ لیکن 40 دن تک عورت کو اس وجہ سے ناپاک کہنا کہ ڈلیوری کے بعد 1.25 مہینہ پورا کرنا ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ جب بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ناپاک، اس پر حکمی ناپاکی ہوگی، لیکن اگر بلیڈنگ رک چکی ہے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ پاکی حاصل کر کے غسل وغیرہ کر کے نماز روزے کی ادائیگی وہ شروع کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جب شرعی مسئلہ پتہ ہو تو بندہ واقعی کتنی آسانی ہے اس کے لیے۔ یعنی آپ تو کیا کیا سمجھ رہے تھے، گھر کی عورتیں کیا عجیب رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن شریعت جو کہتی ہے ہمارے لیے وہی معیار ہے، اور ہمیں اسی معیار کو اپنانا چاہیے۔